تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قرآن نے یوں ذکر کیا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تکلیفیں سہ کے بھی، دکھ اٹھا کے بھی پیغمبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، یا قومی، اے میری قوم۔ یا قومی تھا، یا گر گئی، کسرہ اس کی جگہ نشانی ہے، زیر ڈال دی، کیونکہ زیر اور یا عربی میں بہنے ہیں۔ اس میں جو پیار چھپا ہوا ہے نا، اس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، یہ وہ سمجھتا ہے جس کو عربی لغت آتی ہے۔ میں ذرا اس کا اردو ترجمہ تمہیں سمجھاتا ہوں، سنو۔ والد ہو، سامنے اس کی اولاد بیٹھی ہو، اولاد مل کے اپنے والد کی اللہ نہ کرے نافرمانیاں شروع کر دے، حالانکہ والد نے انہیں کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، ماں باپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور ماں باپ کی مخالفت یہ قوم یہ اولاد شروع کر دے۔ ماں باپ بیٹھے اپنی اولاد کو باوجود غلطیوں کے کہیں، میری اولاد، میری اولاد، میری نسل، میرے خون میرے جگر کے ٹکڑوں، یوں نہ کرو۔ اب بتاؤ، جو باپ اور ماں یوں پکارے گی، اس میں پیار نہیں ہے؟ میرے کی طرف نسبت کی اس کی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے خدا کا بندہ اور اللہ کا میرے بندے۔ قرآن میں نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کیا مطلب؟ اے وہ میرے بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہو۔ اللہ نے گناہ گاروں کو بھی میرا بندہ کہا ہے تاکہ اس پیار کی وجہ سے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ یا عبادی، عبادی، گناہ گاروں کو بھی اللہ نے اپنا بندہ کہا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو کبھی دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ مجھ سے بہت سے حضرات بیعت ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، استاد جی ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں۔ ایسا وظیفہ بتائیں ہم سے گناہ ہو ہی نہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ تم نبی بننا چاہتے ہو، ہمارا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اللہ معاف کرے، ہم نے کب کہا؟ تو میں نے کہا، جس سے گناہ نہ ہو وہ نبی ہے یا اللہ کا فرشتہ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ گناہ ہو ہی نہیں، اس کا کیا معنی؟ نبوت کا دعویٰ ہے، نعوذ باللہ۔ اجی نہیں۔ تو میں نے کہا، امتی سے گناہ شیطان کرائے گا، لیکن اللہ کے لیے یہ توبہ کر لے۔ شیطان مجبور کرے گا، یہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ غلطی نہ کرے، بہت اچھی بات ہے، اگر ہو جائے تو سرکش نہ بنے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو امتی سے گناہ ہوگا، گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو جو گناہ گار ہے اس کو اللہ یہ نہیں فرما رہے اوے گناہ گار، بلکہ یوں پیار میں فرما رہے ہیں، یا عبادی، میرے وہ بندو۔ کون سے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، کون سے؟ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، روزے دار، شب دار، تہجد گزار، رب کے وفادار، دین کے حبدار ہیں؟ جی نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے۔ یہ بہت زیادہ کمانا میں نے اسرفو سے کیا ہے۔ اسرف یسرف، اسراف۔ کوئی بندہ آدھا گلاس پانی پھینکے، اسے نہیں کہتے تو انہیں پانی کا بہت زیادہ اسراف کیا ہے۔ کوئی زیادہ پانی پہ تو کہتے ہیں یار اسراف کیوں کر رہا ہے، فضول خرچی کیوں کر رہا ہے، بے محل خرچ کیوں کر رہا ہے۔ تو جنہوں نے بے محل گناہ کیے، جان بوجھ کے گناہ کیے، بھولے سے کیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، نہ اپنے دیکھے نہ پرائے دیکھے، گناہ کر کر کے انتہائی گناہ پر پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے اسرفوا علی انفسہم، میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اس طرح گناہ کر چکے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اچھا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الودود، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ غفور کہتے ہیں گناہ کو بخشنے والا، ودود کا معنی توبہ کے بعد اپنے گناہگار بندے سے محبت کرنے والا۔ حدیث پاک ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تجھ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور اتنی تعداد بڑھ جائے کہ وہ آسمانوں تک تیرے گناہ پہنچنا شروع ہو جائیں،
اتنا زمین بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر تیرے دل میں آئے رب سے معافی مانگوں، تو نے مانگی، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا، کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی۔